بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل الأرض كفاتا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو سمیٹنے والی، احیاء و امواتا، تمہارے زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ بڑا وسیع اور جامع مفہوم اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک سوال فرما رہے ہیں کہ کیا اس زمین کو ہم نے سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ پھر ارشاد فرمایا ہے کہ زندوں کو سمیٹنے والی اور مردوں کو سمیٹنے والی۔ زندوں کو اس نے سمیٹا ہوا ہے زمین نے۔ اس زمین پہ آباد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو، اور پھر بے شمار انسان کی ضروریات ہیں جو اسی زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا کی۔ اسی زمین پر کبھی کچے مکان ہوتے تھے، اب بڑے بڑے قیمتی محلات، بڑی بڑی قیمتی کوٹھیاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ بھی زمین سے، یعنی رہائش گاہیں بھی انسان کی پسندیدہ اسی زمین پر ہیں اور اسی زمین سے ہیں، اور پھر اس کے لیے مختلف قسم کی غذائیں، جڑی بوٹیاں، ترکاریاں، پھل بے شمار قسم کے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمین سے مہیا فرمائے ہیں۔ تو گویا انسان کو اور دوسری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمین میں سمیٹا ہوا ہے۔ یہ اس کی زمین ہر طرح سمیٹ رہی ہے، اور پھر جب اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، یہ مردہ ہو جاتا ہے، تو اس وقت بھی یہ زمین ہی اس کو چھپا لیتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلوق، یہ جو زمین ہے، اس میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعداد رکھی ہوئی ہے کہ یہ زندوں کو بھی سمیٹ رہی ہے اور مردوں کو بھی سمیٹ رہی ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، پھر ہم نے ہی بنا دیے ہیں اس میں خوب جمے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ، شامخاتن، اونچے اونچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پھر اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیے ہیں۔ پہاڑوں کی ایک صفت تو یہ بیان کی گئی ہے کئی مقامات پر کہ یہ زمین کے لیے کیل کا کام دیتی ہے، جیسے میخ لگا دی جائے تو وہ پھر ہلتی نہیں، اس کا توازن قائم کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ پہاڑوں میں بڑی بڑی معدنیات ہوتی ہیں، ہر قسم کی معدنیات، کالا کوئلہ بھی اس سے نکل رہا ہے، نمک اس سے نکل رہا ہے، سونا اس سے نکل رہا ہے، چاندی اس سے نکل رہی ہے، مختلف قسم کی معدنیات بے شمار قسم کی ان پہاڑوں سے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے ہی تمہیں
میٹھا پانی پلایا ہے پہاڑوں سے۔ اب بھی کئی مقامات پر جا کر انسان دیکھے تو بڑی سفید رنگ کی ان کی چوٹی نظر آئے، برف باری ہوتی ہے، وہاں برف باری ہوتی ہے، برف مطلب جمع ہوتی ہے، پھر وہ پانی کی شکل اختیار کرتی ہے۔ وہ پانی میٹھا بھی ہوتا ہے اور ٹھنڈا بھی ہوتا ہے اور بڑا صحت کے لیے مفید پانی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، ہم نے پلایا تمہیں وہ پانی ٹھنڈا اور میٹھا، دریاؤں کی شکل میں، ندیوں کی شکل میں، یہ پوری زمین کو یہ پانی جو ہے اللہ تبارک و تعالی فراہم فرما رہا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یعنی یہ نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر یہ نعمتیں رکھ دی، پہاڑوں پر رکھ دی، یہ ساری انسان کے لیے مفید ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ان نعمتوں کو کھا کر کی ان سے فائدہ اٹھا کر، نفع اٹھا کر بھی جس کو اللہ کی پہچان نہ ہوئی، وہ اللہ کا فرما بردار نہ بن سکا، تو پھر اس کے لیے وہ جھٹلا دیا اس کے لیے پھر تباہی ہے، اس کا یہ عمل اس کے لیے تباہی کا باعث بن جائے گا۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، انہیں حکم ملے گا کہ چلو اس آگ کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، جس آگ کو تم جھٹلایا کرتے تھے، اب اسی یعنی وہ کہتے ہیں کوئی قیامت کو نہیں آنی، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہی کوئی نہیں، یہ صرف یہ ہیں، یوں ہی باتیں ہیں، یہ جو بک بک کرتے ان کو پھر اس آگ کی طرف، اس دوزخ کی طرف پھر ان کو بلایا جائے گا جس کو وہ جھٹلاتی ہیں۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، پھر اس سایہ کی طرف جس کی جو 3 شاخوں والا ہے، لا دلیل ولا یغنی من اللہب، نہ ہی وہ سایہ دار ہے اور نہ ہی وہ بچھاتا ہے آگ کی پشت سے، بنا وہ بچاتا ہے آگ کی پشت سے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ 3 شاخوں والا سایہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک صورت ہوگی، جہنم سے اٹھنے والا جو سایہ ہے، بادل، یعنی بادل کی طرح وہ جو دھواں اٹھے گا، وہ 3 شاخیں نظر آئیں گی، اور یہ جو مجرم لوگ ہیں، گناہ گار، یہ دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ یہ تو بہت بڑا سایہ ہے، یہاں تو مر رہے ہیں دھوپ سے، سورج قریب ہے، تو وہاں جا کر پناہ لیتے ہیں۔ وہ دوڑ کے جب وہاں جائیں گے تو وہ سایہ نہیں ہوگا بلکہ وہ دوزخ کا دھواں ہوگا، اور وہ ان کو جلا کر راکھ کر دے گا، ان کو بھون دے گا وہ سایہ۔ تو اس قسم کی پھر سزائیں، نعمتیں بھی بیان کی ہیں، اللہ پاک نے تمہارے لیے اس قسم کی نعمتیں بھی بنائی ہیں جن سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، پھر بھی تمہیں اللہ کی قدر نہ ہوئی اور تم اس کے دین کا انکار کر دو گے، تو پھر تمہارے لیے یہ سزائیں ہوں گی۔ اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔